حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے جو یہ دو بیٹے تھے ان کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر نام ذکر فرمائے ہیں۔ قصص القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں بیٹے، ایک کا نام قابیل تھا اور دوسرے کا نام حابیل۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کے کوئی اولاد ہوتی تو ایک حضرت حوا کے ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کا نکاح دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں سے کراتے تھے کہ قابیل اس کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی اور حابیل یہ دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والا اس کے ساتھ میں ایک بہن پیدا ہوئی۔ تو قابیل کا نکاح ہونا تھا حابیل کی بہن کے ساتھ اور حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کی بہن کے ساتھ۔ قابیل کی بہن حابیل کی بہن سے کس قدر کچھ زیادہ حسین اور جمیل تھی۔ قابیل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حابیل کا نکاح اس کی بہن کے ساتھ ہو، تو واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اچھا دونوں اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی قربانیاں پیش کیجئے، معلوم چل جائے گا کہ کون کس کی بات حق ہے، کون حق پر ہے۔ تو قابیل اور حابیل نے دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قصص القرآن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ قابیل نے قربانی پیش کی، جو اپنے کھیتی کے اندر سے غلہ اگا تھا اس کا ایک گھٹیا قسم کا ردی قسم کا وہ غلہ لے کر اس کی قربانی پیش کی، اور حابیل نے اپنی ریوڑ کے اندر سے بہترین بکری چھانٹ کر اس کی قربانی پیش کی۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو پہلے کا دور یہ تھا کہ قربانی کو کسی پہاڑ پر کسی اونچائی پر رکھ دیتے تھے، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو آگ آتی تھی اور جلا دیتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی کی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو حابیل سے بہت زیادہ قابیل کو بغض و عداوت ہوئی، کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، لئن بسطت یدک لتقتلنی لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ لیکن حابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تو انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ کا خوف کرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ لیکن قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو قابیل ڈر گیا، سوچنے لگا کہ اب اسے حابیل کو کہاں دفن کیا جائے۔ تو قابیل نے دیکھا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ ایک کوا دوسرے کوے کو، مرے ہوئے کوے کو زمین کھود کر دفن کر رہا ہے۔ تو قابیل نے بھی سب سے پہلے تو قابیل شرمندہ ہوا، فاصبح من النادمین، شرمندہ ہوا کہ ایک کوے سے عبرت حاصل کی کہ ایک کوا کس طرح دوسرے کوے کو زمین کے اندر کھود کر دفن کر رہا ہے کہ میں اس سے بھی گزرا ہو گیا۔ حابیل کو قابیل نے زمین کھود کر پھر اس کے اندر دفن کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ قابیل اور حابیل کا ذکر فرمایا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اب اس کے بعد میں جتنے بھی قتل ہوں گے تمام کے تمام قتل کا گناہ قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی، لیکن اس کا گناہ اس کو قابیل کو بھی پہنچے گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل یہی تھا جو قابیل نے حابیل کو کیا، کیونکہ قتل کی بنیاد اس نے رکھی، قابیل نے قتل کی بنیاد رکھی۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر اس وقت سے لے کر اور آخری زمانے تک، آخری دور تک، قیامت تک جو بھی قتل ہوگا ان تمام کا گناہ اس قابیل کو بھی ملے گا، اس لیے کہ جو انسان کسی بری چیز کی، کسی بدعت کی، کسی خرافات کی، کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے، اس کے بعد میں کرنے والوں کو تو ہی اس کا گناہ ملتا ہی ہے، لیکن جو اس کا بانی بنا، جس نے اس کی بنیاد رکھی، اس کو بھی ان تمام چیزوں کا گناہ ملتا ہے۔ اس قابیل کو جتنے دنیا کے اندر قتل ہوں گے تمام کا قتل کا گناہ اس قابیل کے بھی اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری ان جیسی چیزوں سے، قتل و غارت گری سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔